بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ ساری زندگی ہم لوگ مصائب پڑھتے ہیں، لوگوں کو بعض اوقات صبر کی نصیحت بھی کرتے ہیں، لیکن جب وہ مصیبت خود پہ آتی ہے تو اندازہ ہوتا ہے۔ مثلا کسی ماں کا جوان بیٹا مر جائے، سب جا کے تسلی دیتے ہیں اس کو، لیکن جب ان تسلی دینے والوں کا جوان بیٹا ان کے سامنے مرے تو ان کو اندازہ ہوتا ہے کہ اس کے دل پہ کیا گزر رہی ہو۔ میرے والد کا انتقال ہوا، میں بہت چھوٹا تھا، پتہ ہی نہیں۔ والدہ کا انتقال ہوا، غم ہوا اپنی جگہ، لیکن وہ کیفیت نہیں ہوئی۔ علماء میں سے جس شخصیت سے میں سب سے زیادہ متاثر رہا اور ہوں، بلکہ روز بروز اضافہ ہوتا جا رہا ہے، مرحوم آیت اللہ العظمیٰ آغا خوئی۔ جیسے جیسے ان کے اور فضائل سامنے آ رہے ہیں، لیکن ان کا انتقال بھی ہوا ہے، غم تھا بہت زیادہ، لیکن سمجھے کہ میں اپنا ہوش و حواس کھو بیٹھا، اور اب تک میں اسی حالت میں ہوں۔ بیماریاں اپنی جگہ، سفر اپنی جگہ، روزے کی کیفیت اپنی جگہ، اور اتنی بڑی مصیبت عظمیٰ اس وقت میرا دماغ کام نہیں کر رہا۔ میں نے مصائب کا حوالہ کیوں دیا؟ میں میدان کربلا میں شام غریبہ کو اکثر مصائب میں ایک جملہ کہتا ہوں کہ 2-3 مصیبتیں ایسی ہوتی ہیں کہ کسی آدمی کا دماغ کام نہیں کرتا۔ کسی کے گھر میں آگ لگ جائے، اس کا دماغ کام نہیں کرے گا اس وقت۔ وہ ڈاکٹر ہے، آپ اس سے مشورہ لینے جائیں گے، وہ کہے گا بھائی اس وقت میرا دماغ کام نہیں کر رہا، میرے گھر میں آگ لگی ہے، میرے بچے جل رہے ہیں، کل آنا، یا کسی اور کے پاس جاؤ۔ کسی کے گھر میں جوان بیٹے کی میت پڑی ہو، وکیل صاحب قانون کیا کہتا ہے، کہتے ہیں میرا دماغ کام نہیں کر رہا، اس وقت میری سمجھ میں نہیں آ رہا، میں ہوش و حواس کھو بیٹھا ہوں، کسی اور سے جا کے مشورہ لو۔ کہیں زلزلہ آ جائے، وہاں کی کیفیت۔ تو اکثر ہم لوگ یہ جملے کہتے تھے کہ سلام ہو ہمارا علی کی اس شیر دل بیٹی زینب کبریٰ کو، جس نے شام غریبہ یہ تینوں مصیبتیں برداشت کی۔ 18 لاشیں اس کے سامنے پڑے ہیں، اس کے گھرانے کے 18 کے 18 خیمے اس کی آنکھوں کے سامنے جل رہے ہیں۔ زمین کربلا میں زلزلہ ہے، لیکن اللہ رے علی کی بیٹی نے کس طرح سے علی کی استقامت اور صبر کا مظاہرہ کیا۔ نہ ہوش و حواس رخصت ہوئے، نہ زبان پہ کوئی ایسا جملہ آیا ہے، اور کس تحمل اور بردباری اور شجاعت کے ساتھ اس پورے گھر کو اکٹھا کیا ہے۔ یہ ہمیشہ شام غریبہ میں یا زیادہ تر میں پڑھتا ہوں، لیکن اب اندازہ ہو رہا ہے، اور زیادہ اندازہ ہو رہا ہے شہزادی کی عظمت کا، جب خود اپنے اوپر یہ واقعہ گزرا۔ میں یہ تو نہیں کہوں گا کہ ہماری قوم یتیم ہو گئی ہے، اس لیے کہ ہمارا اصل باپ تو امام زمانہ، بڑی سے بڑی شخصیت دنیا سے آتی ہے اور جاتی ہے، امام زمانہ جب تک زندہ ہے ہم یتیم نہیں۔ ہاں یہ کہہ سکتے ہیں جو دعا افتتاح میں، آپ آج کتنے 13 دن ہو گئے یہاں پہ، روز کہتے ہوں گے کہ اللہم انا نشکو الیک فقد نبینا وغیبت ولینا، خدا بندہ ہم پر جو مصیبت پڑی ہم تیری بارگاہ میں فریاد نہ کریں تو کس سے کریں؟ ہم شکایت کرتے ہیں ہمارا نبی دنیا سے چلا گیا، جو ہمارا ولی، جو ہمارا وارث، جو ہمارا سرپرست، جو ہمارا باپ ہے، وہ غیبت میں، اور عام حالات نہیں ہیں۔ کثرت عدونا وقلت عددنا، دشمن ہمارے اتنے بڑھ گئے ہیں جو آپ کی آنکھوں کے سامنے، اور ہماری تعداد اتنی کم رہ گئی ہے کہ آپ کو ایسا لگ رہا ہے کہ ایک ملک ہے اور ساری دنیا سے اس وقت مقابلہ کر رہا۔ تظاہر الزمان بنا وشدت الفتن بنا وتظاہر الزمان علینا، ایک کے بعد ایک بڑی مصیبت آ رہی ہے، پورا زمانہ ہمارے خلاف مظاہرہ کر رہا۔ اللہ تیری ہی بارگاہ میں ہم شکوہ کر سکتے ہیں اور شکوہ کر رہے ہیں، لیکن یہ یاد رکھیے کہ اس موقع پر ہمیں اور زیادہ شدت سے احساس ہوتا ہے کربلا کے جناب زینب کے جہاد کا۔ اتنی بڑی شخصیت، شہید اور رہبر آیت اللہ العظمیٰ سید علی خامنائی اس دنیا سے رخصت ہوئے، اور کیا حالت ہے پوری دنیا میں، جہاں جہاں مومنین کرام ہے، کیا کیفیت۔ یہ تو پھر بھی غلام ہے، جب ان کا آقا حسین دنیا سے گیا تھا اس وقت کیا کیفیت ہوئی ہوگی صاحبان ایمان کی۔ حوصلہ ٹوٹ جاتا، ہمت جواب دے جاتی، دنیا کی اتنی بڑی طاقت کو یا اتنے ظالم کو سامنے دیکھ کر آدمی ایک جملہ کہنے کی اس میں ہمت نہیں رہتی۔ لیکن علی کی اس بیٹی نے اس بڑھاپے کے اندر جس طرح سے بکھرے ہوئے خاندان کو نہیں سمیٹا، بکھرے ہوئے اسلام کو سمیٹا، اور بکھری ہوئی تشیع کو سمیٹا اور سہارا دیا۔
یہ پیغام آج بھی ہے کہ جب حسین مظلوم کے دنیا سے جانے کے بعد سجاد و زینب نے مل کے کہا کہ دیکھو حوصلہ پست نہ ہونے پائے، دربار میں جا کر بھی ہم اسی شان کے ساتھ جہاد کریں گے جیسے کربلا میں کر رہے تھے یہ صاحبان ایمان، کیونکہ میں خود دیکھ رہا ہوں کہ میرا دل ٹوٹ گیا، حوصلہ جواب دے چکا، بولا نہیں جا رہا۔ اور اس حالت میں آج کی مجلس میں دو چیزوں کی میں آپ سے معافی چاہوں گا۔ نمبر ایک، کوئی ترتیب نہیں ہوگی، کوئی ربط نہیں ہوگا، میری خود سمجھ میں نہیں آ رہا میں کیا کہہ رہا ہوں، کیا کہوں۔ اور نمبر دو، جو قرآن کی آیتوں کی تلاوت ہوگی، ہو سکتا ہے کہ آج ان آیتوں میں کہیں کوئی لفظ رہ جائے، کوئی لفظ غلط پڑھ دوں، تو میری ذہنی کیفیت کو ذہن میں رکھ کر آپ میری تقریر کو سنیے گا، نکتہ چینی کی نیت سے آپ اس کو نہ سنیے گا۔ ہماری تاریخ میں ایک بہت عظیم عالم گزرے ہیں، بہت پرانے بھی نہیں۔ آج یہ دنیا بھر میں جہاں اجتہاد کا درس ہوتا ہے نا، اجتہاد کا جو آخری کلاس ہوتی، اس میں ان کی کتاب جو ہے اس کے اوپر درس دیا جاتا ہے۔ کتاب کا نام ہے العروۃ الوثقی، عالم کا نام ہے آیت اللہ العظمیٰ آغا سید کاظم یزدی طباطبائی، بہت عظیم عالم ہے۔ فقہ میں ان کی اتنی مہارت تھی، ان کے بارے میں کہا جاتا ہے کہ زندگی میں صرف ایک مرتبہ نماز مغرب پڑھاتے ہوئے وہ بھول گئے، قرآن کا سورہ بے ترتیب، اور وہ دن تھا جس دن ان کا جوان بیٹا ان کے سامنے مرا تھا اور اس کی نماز جنازہ ان کو اپنی نماز مغربین کے فوراً بعد پڑھانا تھا۔ وہ تو ایک باپ اور ایک بیٹے کا واقعہ، اس وقت تو ساری امت، ساری ملت اپنی جگہ پہ غمگین بھی ہے، صدمے کے عالم میں بھی ہے۔ ہاں، حوصلہ پست نہیں ہونا چاہیے، حوصلہ اتنا ہی مضبوط کہ شہید کی جو موت ہے وہ قوم کی حیات ہے۔ یاد رکھیے گا، یہ خون ناحق، پروردگار اس کا بدلہ ضرور لے گا۔ آئیے قرآن کی دو تین آیتیں، جن میں سے پہلی آیت تو آج ان دنوں میں آپ نے ہر ایک سے سنی ہوگی، لیکن یہ وہ آیت ہے جو اس مہینے رمضان میں میرا مولا اپنی شہادت سے پہلے مسلسل تلاوت کر رہا تھا۔ مولا کے حوالے سے جملہ ہے نا کہ 18 رمضان کا روزہ افطار کر کے جب شب 19 اپنی بیٹی ام کلثوم کے گھر میں گزارا تو 4 یا 5 چیزیں پوری رات علی کی زبان پہ تھی۔ نمازوں کے درمیان سورہ یاسین تلاوت، لا حول ولا قوت الا باللہ العلی العظیم کا ورد، پوری رات مولا کی زبان پہ یہی جملہ تھا۔ رسول علی رسول پہ درود و سلام اور استغفر اللہ ربی واتوب الیہ کی تسبیح۔ لیکن یہ تو آخری رات ہے جو علی کی ضربت والی، اس سے پہلے مہینے رمضان کے مہینے میں مولا اکثر اس آیت کی تلاوت کرتے تھے۔ ویسے اپنی زندگی میں اس سے پہلے عام دنوں میں بھی کرتے تھے، لیکن آخری رمضان تو شاید روزانہ اس آیت کی تلاوت کرتے تھے، جو ابھی آپ نے تمام علماء سے آیت سنی۔ میں اس آیت کی تفصیل میں نہیں جا رہا، میں صرف ترجمہ کر کے اگلی آیت پہ جا رہا ہوں۔ من المؤمنین رجال، سورہ نور کی آیت ہے۔ مومنوں میں ایسے مرد ہیں صدقوا ما عاہد اللہ علیہ، جو انہوں نے اللہ سے وعدہ کیا ہے وہ اس کے اوپر پورے اتر رہے ہیں، کوئی وعدہ خلافی نہیں ہو رہی ہے، بلکہ یہ لفظ آخر میں آ جائے گا۔ اب یہ جو لوگ ہیں جنہوں نے اللہ سے کیے ہوئے وعدے کو پورا کیا، وہ وعدہ کیا ہے؟ وہ اگلی آیت سورہ توبہ کی میں ترجمے میں آ رہا ہوں۔ صدقوا، صادق، سچے نکلے، ما عاہد اللہ علیہ، جو انہوں نے اللہ سے عہد کیا۔ فَمِنْهُمْ مَنْ قَضَى نَحْبَهُ، ان میں سے کچھ ایسے جو وعدہ کر کے اپنی زندگی گزار کے دنیا سے چلے گئے۔ جو مولا نے اکثر کہا، اس سے مراد میرا چچا حمزہ شہید احد ہے۔ وَمِنْهُمْ مَنْ يَنْتَظِرُ، اور کچھ ایسے ہیں جو اب انتظار کر رہے ہیں کہ وہ وقت کب آتا کہ جو اللہ سے ہم نے عہد کیا ہے اس کو پورا کریں۔ مولا نے کہا یہ میں ہوں، اور قرآن نے کہا وَمَا بَدَّلُوا تَبْدِيلًا، انہوں نے اپنے وعدے میں کوئی تبدیلی نہیں کی۔